اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور حملہ بھی کس وقت کیا؟ والعادیاتی. پڑھو سارے آگے آگے. سویرے سویرے میرے شہزادے گئے، چاہ پی کے گئے، ناشتہ گھر کیتا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان رہے گا. پاک فوج ہاتھ چاہ کے پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، نعرہ تکبیر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد. صدر محفل، انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص محبوب العلماء والصلحاء عزت مآب محترم حاجی محمد یونس صاحب، ان کے پیار برے حکم پر عالم باعمل برادر عزیز حضرت مولانا محمد کاشف فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی پیار بری پرخلوص دعوت پر دین کی نسبت سے آپ کے ایبٹ آباد شہر میں آرام باغ میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں آئے، کچھ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ یہ آرام باغ ہے اس لیے آپ کرسیوں پر بیٹھ کے بھی آرام بھی کر رہے ہیں اور باغ بھی ہو رہے ہیں. بے شک. میں چونکہ طالب علم ہوں، میرے سے بہت بڑے علم میں، تقوی میں، عمل میں بڑے حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں، ان کی زیارت کریں. ایک بات کا جواب آپ دیجئے، اگلی بات میں کروں گا. زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے.
جن کو اللہ نے دی ہے وہ ذرا زور سے بولے۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے، میرا خیال ہے وہ رینٹ پہ لے کے آئے ہیں۔ زبان کس نے دی ہے؟ آپ کو تو دی ہے نا، زبان بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا ہے۔ آپ خاموش رہے ہیں، ذرا ان سے باتیں کرنے دیں۔ جو باہر بہت زیادہ بولتے ہیں، مولوی کے سامنے نہیں بولتے۔ زبان دینے والا کون ہے؟ ایسے تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ ویسے جب آدمی کرسی پر بیٹھ جائے نا، میرا یہ تجربہ ہے کہ جب تک کرسی نہیں ملتی آدمی بہت بولتا ہے، جو ہی کرسی مل جاتی ہے تو پھر کہتا ہے میں کیوں بولوں۔ لیکن جتنے آپ میرے سمیت یہاں بیٹھے ہیں، ہم کرسی والے نہیں، ہم ایت الکرسی والے ہیں۔ یا اللہ جو زور سے تیرا نام لے اسے کبھی فالج نہ ہو۔ کہو کہو، مزہ نہیں آیا؟ یا اللہ جو اور زور سے تیرا نام لے اسے شوگر نہ ہو، جو اور زور سے تیرا نام لے اسے کینسر نہ ہو۔ اللہ جو اور زور سے تیرا نام لے اس کا حلال کا کاروبار کبھی کینسل نہ ہو۔ یا اللہ جو اور زور سے بولے اس کی نسل میں کوئی کافر پیدا نہ ہو۔ یا اللہ جو اور زور سے بولے اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہوں، صاحب ایمان پیدا ہوں، حرمین شریفین کے مسافر پیدا ہوں۔ یا اللہ جو اور زور سے تیرا نام لے آج رات خواب میں اسے تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ لالچیو، لالچ کے بغیر تم بول رہی نہیں۔ ویسے تم کہتے ہو مولوی بڑے لالچی ہوتے ہیں، لالچی سب ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تم کہتے ہو ہم مولوی حلوے کے لالچی ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں، ہم اللہ کے جلوے کے لالچی ہیں۔ حلوہ تو مل جائے گا، یہ تو ہماری خوراک ہے۔ 2 لاکھ روپے کلو بھی چینی ہو جائے پھر بھی مولوی کا حلوہ بند نہیں ہوگا، اور کھائیں گی بھی مفت۔ ہاں، خریدیں گے بھی نہیں۔ ہم کیوں کھائیں بھائی خرید کر جب حلوہ ہمارے پاس خود چل کے آتا ہے۔ بکرے کے گوشت کے ریٹ پوچھ کے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر روز بکرا کھاتے ہیں۔ تم بکرا لینے کے لیے جاتے ہو، بکرا چل کے ہمارے مدرسے میں آ جاتا ہے۔ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا جسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے تعلق جوڑا، اللہ نے غیب سے حلال کی روزی کا بندوبست کر دیا۔ اس لیے دوستو قرآن سے مت کٹنا، قرآن والوں سے مت کٹنا، قرآن سے جڑے رہنا، قرآن والوں سے جڑے رہنا، علم سے مت پیچھے ہٹنا، علم سے جڑے رہنا، علم والوں سے جڑے رہنا، مساجد سے پیچھے مت ہٹنا، مساجد سے جڑے رہنا، مساجد والوں سے جڑا رہنا، مدارس کی مخالفت نہ کرنا، ان سے جڑے رہنا، اور مدارس والوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ اس لیے کہ قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، سچائی والی کتاب ہے، دیانت والی کتاب ہے، صداقت والی کتاب ہے، عدالت والی کتاب ہے، حیا والی کتاب ہے، وفا والی کتاب ہے۔ قرآن دیانت والی کتاب ہے، ایسی عزت والی کتاب ہے جو چیز اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی قابل عزت بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کپڑا قابل عزت ہے، قرآن سے لگا۔ لکڑی قابل احترام ہے، قرآن سے لگی۔ کاغذ قابل احترام ہے، قرآن سے لگا۔ کمرہ قابل احترام ہے، قرآن سے لگا۔ تو جو جو چیز قرآن سے جڑتی گئی
اللہ قرآن کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی عظمت عطا کرتا گیا. بے شک بے شک. بے شمار مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن میں عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے 2-3 باتیں میں کروں گا. ہمارا نبی بھی شان والا، بے شک بے شک. جن کا عقیدہ وہ بولے ہمارا نبی، آواز آئے ہمارا نبی، شان والا. کھول کے بولے نا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی بلندی والا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی شان جیسی کسی کو شان عطا ہی نہیں کی. بیٹا آپ نے باتیں نہیں کرنی، شرارتیں نہیں کرنی. اگر آپ نے باتیں کرنی ہے، شرارتیں کرنی ہے، میں آپ کے لیے ایک ٹوکرا منگواؤں گا، پھر آپ کے اوپر دے دوں گا. کیونکہ باندر تے بچہ اے آرام لال بہ جان سمجھو بیمار نہ. انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو بیٹھے بھی فرنٹ پر ہیں، اور کیا کریں، یہ ہماری محفل کے دلہے ہیں، اور دلہا نہ ہو تو بارات کو روٹی کو نہیں دیتا. لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہی تو دلہا خاموش رہتا ہے، صحیح بات. بعد میں تو اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے نا. اس لیے بیٹا آپ نے باتیں نہیں کرنی. اتنی شان والا میرا نبی کہ میرے نبی جیسا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، حضور جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا. کمال میں بھی میرا نبی اعلیٰ، بے شک. صورت میں بھی میرا نبی اعلیٰ، سیرت میں بھی میرا نبی اعلیٰ، کردار میں بھی میرا نبی اعلیٰ، گفتار میں بھی میرا نبی اعلیٰ، رفتار میں بھی میرا نبی اعلیٰ، جمال میں بھی میرا نبی اعلیٰ، خیال میں بھی میرا نبی اعلیٰ، جلال میں بھی میرا نبی اعلیٰ، تاج میں بھی میرا آقا اعلیٰ، معراج میں بھی میرا آقا اعلیٰ، میزاج میں بھی حضور اعلیٰ، میلاد میں بھی حضور اعلیٰ، خاموشی رہنے میں بھی میرے حضور اعلیٰ، گفتار میں میرے آقا اعلیٰ، ظاہر بھی اعلیٰ، باطن بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، چلنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، کھانا بھی اعلیٰ، پینا بھی اعلیٰ. میرے نبی کی آنکھیں بھی اعلیٰ، زلفیں بھی اعلیٰ، پلکیں بھی اعلیٰ، سینہ بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، مکہ مدینہ بھی اعلیٰ. میرے نبی کا صدیق بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، علی بھی. اگر آپ نہیں بولو گے تو میں تقریر چھوڑ دوں گا. میرا نبی کا علی بھی، میرے نبی کے سسرال بھی، میرے نبی کے داماد بھی، میرے نبی کی بیویاں بھی، میرے آقا کی بیٹیاں بھی، میرے آقا کے نواسے بھی، میرے محبوب علیہ السلام کا مسکرانا، اونچی بات مسکرانا، امت کے غم میں آنسو بہانا، صدیق کے ساتھ غار میں جانا، صدیق کی گود میں سو جانا، صدیق کی ایڑی پر لعاب لگانا، ام معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ لگانا، ام معبد کی بکری کا دودھ دینا شروع ہو جانا. اعلیٰ ہے تو میرے نبی کا منبر بھی، مسجد بھی. جس حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ بھی، اور حجرے میں دو جو پہرے دار، دو یار وفادار غمگسار تابعدار سو رہے ہیں وہ دو یار بھی اعلیٰ ہیں. میرا نبی اعلیٰ ہے، کملی والا ہے، سب سے نرالا ہے. آپ کے بعد قیامت تک نبوت کے خزانے کو تالا ہے. جو نہیں مانتا دونوں جہانوں میں اس کا منہ کالا ہے تو وہ بدبخت ہے نا. اللہ نے اس کی ایک آنکھ ہی ضائع کر دی اور دنیا کو بتا دیا ایک لائٹ بتی والا ٹرک سڑک پر جا رہا ہو تو اس کا چلان ہو جاتا ہے. ایک بتی والے ٹرک کو سڑک پہ کوئی نہیں چلنے دیتا. اور ماشاءاللہ اس کی تو ایک آنکھ، ماں ادھر بلاتی تھی ادھر دیکھتا تھا. اس بھیگے کو تم نے نبی بنایا اور میرے نبی کے مقابلے میں
میرا نبی آلہ ہے؟ کہنے والا کہتا ہے اللہ نے محمد کو، سبحان اللہ، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے، میرے بعد نمبر تیرا ایک دھوم مچا دی ہے، کبھی حجر و شجر آیا، کبھی چاند اتر آیا، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے، محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے، اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے معزز سامعین، میرے اللہ نے میرے محبوب کو کیا شان عطا کر دی ہیں، کہیں فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہیں فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرما دیا یا ایھا المزمل، کہیں فرما دیا یا ایھا المدثر، کہیں فرما دیا یا ایھا النبی، کہیں فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کا قرآن کھولیے، اللہ کے قرآن میں میرے نبی کے چہرے کا ذکر بھی موجود ہے، زلفوں کا ذکر بھی موجود ہے، سینے کا ذکر بھی موجود ہے، میرے آقا کے منصب نبوت کا ذکر بھی موجود ہے، میرے آقا کی سیر معراج کا ذکر بھی موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر، میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کا ذکر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کا قرآن کھولیے، قرآن والضحیٰ کہہ کے میرے محبوب کے چہرے کا ذکر کروائے گا، واللیل کہہ کے میرے محبوب کی زلفوں کا ذکر کروائے گا، جب میرے آقا کی زلف کا ذکر آئے گا پھر مجھے کہنا پڑے گا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، سبحان اللہ، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، ساری دنیا سے یہ پوچھا مدینے جا
کر ہم نے مرنا ہے، کہیں یار قضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے آئے پھر اگلی بات آئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے محبوب جیسا، سبحان اللہ، بولو، میرے نبی جیسا، بلند آواز سے، میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسی کسی کی صورت نہیں بنائی، میرے نبی جیسی کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن دیا تو میرے محبوب کو دیا۔ حضرت موسیٰ کے حصے میں تورات آئی، حضرت داؤد کے حصے میں زبور آئی، حضرت عیسیٰ کے حصے میں انجیل آئی، میرے محبوب کے حصے میں قرآن آیا۔ جاؤ کائنات کا چکر لگا کے دیکھیے، آپ کو اصلی تورات کہیں نہیں ملے گی، اصلی حالت میں انجیل کہیں نہیں ملے گی، اصلی حالت میں زبور کہیں نہیں ملے گی۔ اور جب قرآن کی تلاش میں نکلو گے، تیری مسجد میں وہی قرآن ہوگا، جو کعبے میں ہوگا، جو مسجد نبوی میں ہوگا، جو برطانیہ میں ہوگا، جو امریکہ میں ہوگا، نہیں جی، جو دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگا، بریلویوں کی مسجد میں ہوگا، وہابیوں کی مسجد میں ہوگا، حیاتیوں کی مسجد میں ہوگا، جماعتیوں کی مسجد میں ہوگا، سماعتیوں کی مسجد میں ہوگا، نقشبندیوں کی مسجد میں ہوگا، سہروردیوں کی مسجد میں ہوگا، چشتی قادریوں کی مسجد میں ہوگا، حنفیوں کی مسجد میں ہوگا، شافیوں کی مسجد میں ہوگا، حنبلیوں کی مسجد میں ہوگا، مالکیوں کی مسجد میں ہوگا۔ جو قرآن ایبٹ آباد کے مدرسے میں ملے گا، وہی قرآن مسجد نبوی شریف میں ملے گا، ایک آیت بھی آگے پیچھے نہیں ملے گی۔ جیسی حالت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا، اسی حالت میں موجود ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، سبحان اللہ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھی آپ کے علاقے کے حاجی بڑے سخی ہیں، ساڑھے پاسے تھے، اگلے بھی چاہ لیں گے۔ وہ ایک نبینہ مانگ رہا تھا نا، تو کسی نے اس کے ہاتھ سے اگلے بھی اٹھا لیے، تو اس نے کہا حاجی صاحب یہ تو رکھ دو۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے میں حاجی ہوں؟ اسے کہا آج کل کے حاجی ایسے ہی کرتے ہیں۔ سلام ہو بھی حاجی صاحب کو، خوش رہو، اللہ عزت دے۔ جب مولوی کی جیب گرم ہو تو آواز بڑی اچھی نکلتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں میں یہ مودی ولد نامعلوم گو ماتا بھاگ بھاگ کے گائے کو کہتا تھا مدد، کبھی گائے کے نیچے سے گزرتا تھا مدد، پھر برکت کے لیے کبھی گائے کے پیچھے ایسے رکھ کے برتن کھڑا ہوتا تھا، برکت دے میں پی لوں تاکہ مجھے فتح ملے۔ کبھی کسی مندر میں کبھی کسی مندر میں، مشرک ہوتا ہی ایسے ہے، ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھوں پھاں بڑی کی اس نے۔ اخیر اس نے اپنے آپریشن کا نام رکھا سندور۔ میں نے کہا چپ کر سور، سندور زنانہ جو شادی کے وقت وہ اپنی عورتوں کو لگاتے ہیں، سندور شریف ہے۔ اسے کیا پتا تھا
भगवान वालों का मुकाबला कुरान वालों से हो जाएगा। अच्छा, जो खुश हैं कि पाकिस्तान सलामत है वो बोलें, जो परेशान है वो चले जाएं। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, जिनको खुशी है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को सलामत रखना है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाक फौज सलामत रहे, पाकिस्तान के इदारे सलामत रहें, हमारा मुल्क, हमारे मकान, हमारी रियासत का एक एक इंच सलामत रहे, वो जरा हाथ खड़ा करके कहे सुभान अल्लाह। बेटा जी, आप लानत करें ना करें, ये बड़ी पढ़ी लिखी है। क्यों हजरत? ये लानत खुद ब खुद अपने तलाश कर लेती है। आप एड्रेस ना दे लानत को। सही बात। ये तो 200 घर में पता लग जाता है लानतियों का कौन सा घर है, कौन सा घर है, ये बता देती। इसलिए उसे नहीं पता था कि मैं गाय का पेशाब पीकर पाकिस्तान को ललकार रहा हूं, आगे जमजम पीने वाले मिल जाएंगे। अल्लाह जो जोर से सुभान लखे, इनको वहां जमजम नसीब हो जाए। उसे नहीं पता था कि हम राम राम करने वाले जा रहे हैं, आगे रहमान वाले मिल जाएंगे। उसे नहीं पता था हम सनम परस्त जा रहे हैं, हमारा मुकाबला हम समद परस्तों से हो जाएगा। उसे नहीं पता था ये सब परस्त जा रहे हैं, आगे रब परस्त मिल जाएंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और हमला भी किस वक्त किया? वल आदियाती, पढ़ो सारे आगे आगे। आहा, सवेरे सवेरे मेरे शहजादे गए, चाय पी के गए, नाश्ता घर कीता। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान रहेगा। आप जोर से बोले, क्योंकि ये ईंट पर नहीं खड़ा, कलमे पर खड़ा है। इसकी बनाने में भी उलमा का खून शामिल है, और इसकी कुर्बानी जो आखिरी इन दिनों में आपने देखी, उनमें भी उलमा का और छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून शामिल है। ये मिटने के लिए नहीं है, ये रहने के लिए है। आप इतना जोर से बोलें कि पाक फौज के जवानों को पता चल जाए ये सारे पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ कोई दुश्मन नहीं बैठा। पाकिस्तान का मतलब क्या? लगा दें नारा यार, आप लगा दें। पाकिस्तान का मतलब क्या? दोनों हाथ खड़े करके। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जब तक सूरज चांद रहेगा। भाई बात सुनो, ये जो इसराइल और भारत का गठजोड़ है आपस में, इसराइल ने छोटे छोटे नन्हे नुन्हे ड्रोन भेजे हैं, और आगे सामने क्या किया है? वो नन्हे नुन्हे खिलौने को हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने खिलौने बना दिए, और उसके पंखे उतार के भबीरियां बना ली। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो तेरे ड्रोन से तो हमारा 1 to 5 अच्छा है। यकीन जानो, उस पे आदमी बैठ जाए, पीछे पुलिस भागते रहे, नहीं पकड़ा जाता।
اور لاہور میں بیچارے وہ دیکھ رہے تھے میڈیا والے سارے اداروں والے کہ یہ ڈرون گرا ہے، آیا پیچھے 125 والا، اس نے یوں اٹھایا، دیکھتے رہ گئے، بھاگ گیا۔ اب ذرا زور سے سبحان اللہ کہو، اگلی بات کریں بھائی۔ قرآن دیا میرے محبوب کو، چیلنج بھی کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پڑے نا تو پھر سبحان اللہ بھی ذرا مزیداروں، موسم بڑا اچھا بنا ہوا ہے بھائی۔ اللہ نے چیلنج کیا، 14 صدیاں گزر گئی، چیلنج موجود، قرآن بھی موجود، بڑی بڑی دنیا ترقی کر گئی، بڑی ترقی کر گئی، بال سے باریک تار پر اپنے ملک کا نام لکھ دیا، سیٹلائٹ نظام آ گیا، اوپر سے نیچے چلتی ہوئی چونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر میری گھڑی کا ٹائم بھی بتا دیں گے، بغیر تار کے فون آ گیا، کہاں تک 1 سیکنڈ میں آواز پہنچ جاتی ہے، آگے پتہ نہیں جدید نظام آئے گا۔ انگریز چاند پہ پہنچ گیا، سورج پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، چاند پہ پہنچا نا جب یہ تو واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا جی کیا لے کے آئے ہو، چاند پر گئے تھے؟ اس نے کہا مٹی، وہ خاک لینے گئے تھے، خاک ترقی کی، تم نے چاند پر پہنچے۔ اگر جملہ پسند آ جائے ایبٹ آباد والوں تو مجھے فیصل آباد تک خوشی ہوگی کہ تم نے جھوم کے جملے کی داد دی تھی اور سمجھا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس چاند پر پہنچنے کے لیے تم کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پہنچے ہو نا، تو کئی سال لگائے ہیں، اس چاند کو میرے نبی نے مکے کی پہاڑی پہ کھڑے کر کے ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ چاند تو میرے نبی کا کھلونا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ پہنچے یہ چاند پر، واپس آئے تو وہ جو سائنسدان چاند پر پہنچا تھا وہ سیر کرتا ہوا مصر میں آیا اور نیم پاگل بھی ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو فجر کی اذان الازہر یونیورسٹی سے آئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہوا بھائی؟ میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا تو مصر میں ہے، ہوٹل میں ہے۔ کہنے نہیں میں ہوٹل میں نہیں، میں زمین پہ نہیں، میں مصر میں نہیں۔ انہوں نے کہا جی تم کہاں ہو؟ کہا میں چاند پر ہوں۔ انہوں نے کہا سر آپ چاند سے نیچے آ گئے ہیں، اب چاند کی باتیں چھوڑو۔ اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا کون سی آواز؟ اس نے کہا جو میں نے ابھی سنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سبحان اللہ الصلاة خير من النوم سبحان اللہ الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور بھائی اذان کے اندر میں نے سبحان اللہ اس لیے کہلوائی ہے کہ باہر والا آدمی یہ نہ کہے یہ کیسی اذان ہے جو مولوی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کہ بابا فتوہ لگا دے تو مولوی کا نکاح تو گیا توبہ 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 بابیاں دے فتویاں تو بچنا بہت ہی مشکل ہے تے مولوی دے پیچھے پہ جائے جب تک مولوی نکلے نہ بابا گھر نہیں جاندہ اللہ اکبر اس نے کہا آواز کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے کہا یہ آواز تو مسجد سے آ رہی ہے کہتا نہیں میں نے چاند پر جب پہلا قدم رکھا تھا اور پہلی آواز جو میرے کانوں میں پڑی تھی وہ یہی تھی اللہ نے کہا تو اب آیا ہے میرے محمد کا ذکر چاند پہ تیرے آنے سے پہلے پہنچ چکا ہے سبحان اللہ عرش سے تا فرش ہیں یہ سبحان اللہ میں سچی بتاؤ آپ تھک گئے ہیں تو بس کرتے ہیں جی تھوڑے بولے ہو اس کا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے جی جی کہہ دے جو کہنا چاہتا نعرہ لگا رہے تو لگا دیں ہاں زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بات سنو ان کے نعرے لگانے پہ صدقے اور تمہارے جواب دینے پہ صدقے ایسا لگا یقین جانو جیسے گاڑی پنچر ہو گئی نعرہ لگاتے ہو تم یہ اللہ اکبر مجاہد بن کے نعرے لگایا کرو پتہ چلے یہ محمد کے غلام بیٹھے ہیں یہ صدیقی بیٹھے ہیں یہ فاروقی بیٹھے ہیں یہ عثمانی بیٹھے ہیں یہ حیدری بیٹھے ہیں اب کوئی ہے نعرہ لگانے والا یا میں لگاؤں اللہ اکبر یار کھڑو یار کھڑو ٹھہرو بھائی ٹھہرو تم تکلیف نہ کرو میں اپنا ساتھی ساتھ لے آیا ہوں یہی بیچارہ نعرہ لگائے گا تم تکلیف نہ کرو جواب دینے کی تکلیف کر لینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ زندہ باد کہنا تاجدار ختم نبوت 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 ماشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا
چاہ کے ہاتھ چاہ کے پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ تکبیر بھائی پھر بھی فیصل آباد والے کام آئے نا ایبٹ آباد والوں عرش سے تا حق علماء دیوبند یار اچھی نعرہ کیوں لا دیو نعرہ علماء حق علماء دیوبند عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے اللہ 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 لامکاں تک ہیں آنے جانے آپ کے سوچ لو سبحان اللہ بن دیئے کہ نہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے جی اوہو دیکھو پھر شبیر کی نظر کس پہ پڑی ہے شبیر کی شبیر پہ پڑی ہے کیا بات ہے یقین جانو یار اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ذوق کو سلام آپ جس ذوق سے سن رہے ہیں اللہ پاک آپ کو برکت دے تو اب میں میرا خیال ہے شبیر کوئی سنے نہ سنے شبیر تو سنے گا نا کوئی دیکھے نہ دیکھے جزاک اللہ اللہ خوش رکھے اللہ برکت دے اللہ سلامت رکھے شبیر دے شبیر ہی کم آیا ہے نا عرش سے تا فرش ہیں یہ اب کوئی اور شبیر بیٹھا ہو تو وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور 5 منٹ کے لیے سارے شبیر بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے سارے شبیر بن جاؤ بعد میں جو مرضی بنو جزاک اللہ یہ میں پیار سے کہہ رہا ہوں بعد میں علماء فتویٰ نہ لگا دیں کہ مولوی صاحب کس طرف چلے گئے تھے میں واحد مولوی ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں نعتیں پڑھتا ہوں نبی کی شان بھی پڑھتا ہوں 1 گھنٹے میں یہ 1 لفافے میں کتنے کام کرتا ہوں عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے اللہ اللہ پڑھئے اللہ 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 لامکاں تک ہیں آنے جانے آپ کے ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامی ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے اللہ 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 لامکاں تک ہیں آنے جانے آپ کے تیرا فاروق تیرا عثمان حیدر و حسن و حسین رومی جامی حبشی جیسے ہیں دیوانے آپ کے رومی جامی حبشی جیسے ہیں دیوانے آپ کے اللہ 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 لامکاں تک ہیں آنے جانے آپ کے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک تو کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے لیکن آج تک جتنے ترقی یافتہ لوگ آئے ہیں یا آئیں گے قرآن کا چیلنج اسی طرح موجود ہے کوئی قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہمت بھی نہیں کرتا کر سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کا محافظ کون ہے زور سے بولیے تیرا میرا مالک کون ہے تیرا میرا خالق کون ہے تیرا میرا داتا کون ہے زور سے بولیے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑی بنانے والا کون ہے
بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جوڑے ملا کے دینے والا کون ہے؟ دے کے لے لینے والا کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ سارے جہانوں کا مالک کون ہے؟ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ کان دینے والا کون ہے؟ زبان دینے والا کون ہے؟ دل دینے والا کون ہے؟ دماغ دینے والا کون ہے؟ ہاتھ پاؤں دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ چاند کو چاندنی دینے والا کون ہے؟ سورج کو تابانی دینے والا کون ہے؟ دن کو اجالا دینے والا کون ہے؟ رات کو سناٹا بخشنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ایک ایک ذرے کا مالک کون ہے؟ قدیر کون ہے؟ خبیر کون ہے؟ سمیع کون ہے؟ بصیر کون ہے؟ حی کون ہے؟ قیوم کون ہے؟ جس کی صفت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ہر چیز بے زبردست کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر اجازت ہو تو اللہ کی شان میں ایک شعر سنا دوں، پچ جائے گا؟ بعض لوگوں کو نا اللہ کی شان نہیں پچتی، پوری تقریر کرتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہی خدا کی توحید بیان کرو کون ہی مارے گا، بھابی یہی اے اللہ کی توحید بیان کرنا اگر وہابی ہے تو ہم سب سے بڑے وہابی۔ تو کریم ہے، نہیں یار آپ نہیں سننا چاہتے، لہذا وآخر دعوانا ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، جزاک اللہ جزاک اللہ، نعرے بڑے لگ گئے ابھی۔ میں کون سا چھوڑ کے جانے لگا ہوں، میں ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ حضرت شیخ آپ ہیں، حضرت مولانا حمید قریشی صاحب، I love you، ماشاءاللہ۔ صاحب علم سٹیج پر بیٹھے ہوں تو بیان کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ کوئی تھوڑی جی پنجابی سمجھ جاؤ گے؟ تو سیکھڑا لکھنؤ وچ بیٹھے ہو۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں۔ تو لم یلد ولم یولد، تیرا جگ تے کوئی فریق نہیں۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں۔ میرے مالک کا میرا بھرم رکھ، میرے مالک کا میرا بھرم رکھ، میری لاج رکھ، میری شرم رکھ، بنا آپ اپنا وکیل کیوں، بنا آپ اپنا وکیل کیوں، میں جو من لیا میں ٹھیک نہیں۔ تو لم یلد ولم یولد، تیرا جگ تے کوئی شریک نہیں۔ پنجابی تو بعد اگر کہو تو اردو میں کہہ دیتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، کون 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 کون؟ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو
تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے۔ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے کون؟ یار میں خوش نہیں ہو رہا اس لیے کہ اللہ کا نام لینے والے کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ کون اونچی آواز سے کون کون؟ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لالج یا رسول تیرے واسطے۔ ابھی تمہیں اس کی عطا پہ شک ہے، اس کی عطا پہ اللہ نے چیلنج فرمایا۔ ایک آدمی کچھ اس کے پاس پیسے آگئے، زیادہ پیسے بھی آ جائے نا حرام کے، تو پر گردن میں شریعہ شریف بھی آ جاتا ہے۔ بڑی گاڑی لے لے تو پر چھوٹی گاڑی والے کو شیشہ کھول کے کہا اپرا کر، پتہ چل جاتا ہے نیا امیر ہوا ہے۔ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں نا وہ چبلے نہیں مارتے، نیا پیسہ آ جائے نا پھر آدمی، ہم کئی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر ریس دے کے گزرے گا تاکہ مولویاں دے کپڑے گندے ہو جان، میں کسی تے پاک کر لیں گے پتر تو گندے تے گندے ہی رہنا۔ زیادہ پیسے آ گئے تو اس نے کہا یار قرآن کا چیلنج قبول کرو۔ اس نے ایک ذہین ترین آدمی، بڑا اس وقت کا سب سے بڑا ذہین آدمی، اسے کہا یہ پیسے جتنے مرضی اٹھا، قرآن کا چیلنج قبول کر، اس کے بدلے کوئی ایک دو آیت تو بنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ 6 ماہ کے بعد حضرت صاحب پہنچے، ہاں بھائی لاؤ کتنا قرآن کا جواب لکھ لیا ہے تم نے؟ اس نے کہا ایک حرف کا بھی میں ابھی تک متبادل کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، ہاں تھوڑی سی تبدیلی میں نے قرآن میں کی ہے۔ وہ چودھری بڑا خوش ہوا، کام بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا جی کون سی تبدیلی کی؟ حضرت تبدیلی سننا، کون سی تبدیلی کی؟ اس نے کہا بس میں نے اتنی تبدیلی کی ہے کہ جہاں جہاں پہ شیطان کا نام لکھا تھا نا میں نے وہاں تیرا لکھ دیا، بس اتنی میں نے تبدیلی کر لی ہے۔ کیوں؟ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرنے والا انسان تو نہیں ہے، کیا ہے؟ زور سے بولیے یار، کون ہے وہ؟ قرآن کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو رکھا ہے سینے میں، پہلے رکھا سینے میں دل، پھر اس دل میں رکھا ایمان، پھر اللہ نے رکھا قرآن، پھر اس سینے کا خود کر دیا دھیان، بنا دیا حافظ قرآن، صاحب ایمان، پکا مسلمان۔ اب سینے سے کون چوری کرے؟ اب تھانے میں اللہ بچائے، ویسے اگر کبھی جائیں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سونا چوری ہو گیا، میرا چاندی چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، کبھی آپ کو کوئی مولوی اس طرح نہیں بیٹھا ہوگا سر میں سو رہا تھا میرا علم چوری ہو گیا۔ علم چوری نہیں ہوتا، اللہ نے رکھا اس لیے دل کے اندر ہے جہاں چور کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن کتنی اعلیٰ کتاب، سبحان اللہ، بات تو ابھی میں نے شروع کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، ساڑی پنجابی جی کہنے اجے تو میں مڈ بنیا، کیونکہ عشاء کی نماز کا خطرہ نہ ہوتا تو پھر تو فجر تک جاتے، ویسے اذان میں نے پڑھ دیا بلکہ تکبیر ہی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کتنی اعلیٰ کتاب، اللہ نے ہمیں چیف آف آرمی سٹاف بھی دیا، سید بھی ہے، بے شک حافظ قرآن بھی ہے، اس نے
10 मई को पहली दी फजर की अजान भी है, उधर छोड़ा पैगाम भी है, कर दिया उनका बड़ा नुकसान भी है, रह गया पाकिस्तान भी है। वहां से वापस तशरीफ लाए हमारे माशाल्लाह तैयारे उड़ाने वाले शहजादे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, यूं 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 करते रह गए। उन्होंने कहा तुम यूं यूं करो, हम यूं यूं करके चले जाएं। दुआ करो अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह हर किस्म के शैतान के अंदरूनी भी बैरूनी शरीरों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। दो ही तो तबके हैं, एक सरहदों पर खड़ा है जो जोग्राफियाई सरहदें हैं, ये नजरियाती सरहदों के मुहाफिज बैठे। इंशाअल्लाह कुर्बानी दोनों ने दी है, जो सरहदों पे जवान खड़े कुर्बान वो भी हो रहे हैं, और जो कुरान पढ़ रहे थे सो रहे थे बावलपुर में बम मार के। आपको नहीं पता, उन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके कुछ नहीं मिला, टुकड़े ही मिले। ऐसा जालिम। एक इर्तजा बच्चा, उसको भी शहीद किया। तो बच्चों से लड़ने वाले बेवकूफ मोदी, बच्चों से लड़ाई अच्छी नहीं होती, इनकी बद्दुआएं आपको ले जाएंगी। इंशाअल्लाह मोदी गर्क होगा, इसका बेड़ा गर्क होगा, इस्राइल तबाह होगा। इंशाअल्लाह पूरी कायनात में इस्लाम जिंदाबाद के नारे, कुरान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो आइए कुरान वालों से जुड़ जाइए। कुरान आला किताब है, जो इसके साथ जुड़ गया वो भी, जो कुरान से जुड़ा वो भी आला, जो साहिब कुरान से जुड़ा वो भी आला। नहीं यकीन आता तो सहाबा की जिंदगी पढ़, हजरत सिद्दीक अकबर को पढ़, हजरत उमर को पढ़, हजरत उस्मान का मुतालिया कर, हजरत अली को पढ़, हजरत अमीर मुआविया को पढ़, हजरत अबू सुफियान को पढ़, हजरत तलहा जुबैर को पढ़, हजरत अबू हुरैरा को पढ़, हजरत हंजला को पढ़, हजरत खुजैमा को पढ़, हजरत अब्बास को पढ़, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पढ़, हजरत जिहाद बिन सकन को पढ़, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश को पढ़, हजरत अमीर हमजा को पढ़। अल्लाह ने जो मोहम्मद को ताबेदार दिए हैं, वफादार दिए हैं, पहरेदार दिए हैं, बेशुमार दिए हैं, उनको पढ़ तो पता चलेगा कौन सहाबा हैं, कौन मेरे मोहम्मद के यार हैं। अल्लाह ने कहां से बिलाल को उठाया, बैतुल्ला की छत पे चढ़ाया। बिलाल बैतुल्ला की छत पे खड़े थे, तो किसी ने पूछा बिलाल तू कोई महल और कोठियों का मालिक है? कहने लगे नहीं। तो यहां इतने ऊंचे क्यों आए हो? तो पंजाबी में किसी ने कह दिया था, खस खस जिन्ना कदर न मेरा, ते साहिब दर वड्याइयां, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा, सानू महल चढ़ाया साइया। मेरे आका के दामन के साथ बिलाल जुड़ा, आज बैतुल्ला की छत पे खड़े हो के अल्लाह का नाम बुलंद कर रहा है। ये वही बिलाल है, जब आहदुन कहता था तो मार पड़ती थी, आहदुन का नारा लगाता था तो हाथों में कील गाड़ दिए कर जाते थे, आहदुन का नारा लगाता था सीने पे भारी पत्थर रख दिए जाते थे, आहदुन का नारा लगाता था अंगारों पे लिटा दिया जाता था, आहदुन का नारा लगाता था लोहे की कंघी से जाप की चमड़ी को उधेड़ा जाता था, आहदुन का नारा लगाता था खाना पीना बंद कर दिया जाता था। लेकिन इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना बिल जन्ना बिल जन्ना। इस्तकामत वाले लोग कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह से यारी लगा ली। अब अल्लाह ने आज़माया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात
वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सारी आज़माइश की भट्टियों से निकला, आवाज आई उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। शाबाश बंदे, मैंने भूखा रखा तूने सब्र किया, मैंने प्यासा रखा तूने सब्र किया, मैंने नुकसानात से गुजारा तूने सब्र किया, मैंने अमवात के जरिए आजमाया तूने सब्र किया, हत्ता के तू एक ही वजीफा पढ़ता रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाबाश, अब मेरी रहमत भी तेरे ऊपर। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही वजह है सबसे कम तनख्वाह मौलवी की, सबसे ज्यादा बरकत भी मौलवी के पास है। क्यों? ईमानदारी से बतलाओ, मौलवी की तनख्वाह सबसे कम है और ड्यूटी सबसे ज्यादा है, लेकिन टौर भी मौलवी दी। हुण सड़ो सड़ो कि मौलवी की टौर बन गई। बात कसरत में नहीं बनती, बात बरकत में बनती है। अल्लाह 10,000 में बरकत दे दे, पूरा महीना आराम से गुजरता है। हालांकि मौलवी के बच्चे सबसे ज्यादा होते। परेशान हो गए यार, अल्लाह देता है ना। ये जो तुम कहते बच्चे दो ही अच्छे, तुमने रोजी देनी है, कम बच्चे क्यों? मौलवी की बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन मौलवी की टौर भी ज्यादा होती है, इसलिए कि ये राज आपको समझ आने वाला नहीं है। हमसे लोग पूछते हैं कहां से खाते हो, मैंने कहा जी मुंह से। और कहां से? जहां से तुम खाते हो। नहीं नहीं, आता कहां से है? मैंने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं पता कहां से आता है। जब वो हमारे साथ हिसाब नहीं करता, हम उसके साथ हिसाब नहीं करते। वो दे रहा है, हम खा रहे हैं। तुम्हारे बस में हो तो तुम मौलवी को एक जरा भी न दो। ऐसे मौलवी को देखते हैं, कई बंदे नमाज पढ़ते हुए मौलवी के कपड़े देखते हैं। मेरे शेख खतीब यूरोप एशिया इमामुल खुतबा हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह अलैह, वो जुमा पढ़ा के हटे तो सूफी कहने लगा आपकी नमाज नहीं हुई। मैंने क्या हुआ? कहा जी आपकी शलवार टखनों से नीचे थी। तो हजरत ने कहा मेरी हुई या नहीं हुई? तेरी नहीं हुई। उसने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा तो नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो मेरी सुथुन देख रहे थे। वाह भाई वाह, इज्जत देने वाला बोलिए, ये हो नहीं सकता। कायनात का सारा कुफ्र इकट्ठा हो जाए, कायनात की सारी। अब बेटा, हेलो बेटे, शहजादे 2 मिनट बैठते, शाबाश शाबाश। जब मौलवी की तारीफ शुरू हुई तो मौलवी तो न जाए ना। सारी कायनात की बातिल कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, मौलवी की रोटी बंद नहीं होगी। बेशक बेशक। इसलिए कि जिस कुरान से मौलवी की यारी है ना, ये किसी कुरान किसी को जलील होने नहीं देता। कुरान से यारी हो, कुरान के साथ तो कपड़ा लग जाए तो शान वाला हो जाता है, लकड़ी लग जाए तो शान वाली हो जाती है, और जिसके सीने में कुरान हो जाए वो जलील होगा। लोग कहते हैं मौलवी का दाना पाना बंद कर दो। मैंने कहा मौलवी बड़ा समझदार है, इसने 2 नजरिए रखे हुए हैं, मिल जाए तो रोजी, न मिले तो रोजा। और जिसका ये अकीदा हो कि मिल जाए रोजी है, न मिले रोजा है, तो क्या ख्याल है इफ्तारी अच्छी नहीं होगी? इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, उलमा से नफरत मत करना, उलमा की गिबत मत करना, उलमा से दूर मत हो जाना। यकीन जानिए मैंने बड़े बड़े लोग देखे जो उलमा की तौहीन करते हैं। एक हाजी साहब आज भी लाहौर में पराडो पर थे, किस जमाने में कोठियां उनके पास थी, कई मिलों के मालिक थे, लेकिन मैंने अपने कानों से उलमा की गिबत करते सुना। मैंने उनको रोका, मैंने कहा हजरत उलमा जैसे भी हैं आप उनकी तौहीन न करें। आज वक्त ये है कि उसके पास साइकिल भी नहीं है, सब फैक्ट्रियां खत्म, सब प्रोटोकॉल खत्म, सड़कों पर फिर रहा है, सड़कों पर। क्यों? उलमा की तौहीन की। इतने
کمزور ہوتے تو اللہ ان کو قرآن دیتا؟ اس لیے اللہ نے قرآن دیا ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے تبھی قرآن دیا. اس لیے اللہ نے قرآن دینے کے لیے جیسے محمد کو چنا تھا وہاں حضور نے امت میں یہ کیسے شہزادے چنے ہیں. میں نے دیکھا ہے مدرسہ بھی، عمارت دیکھو تو حیران ہو گیا ہوں، لیکن اس مدرسے کا رزلٹ میں نے دیکھا. کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی؟ 7 بچوں. ماشاءاللہ 7 بچوں کی. آئندہ سال ہوگی 14 بچوں کی. انشاءاللہ زور سے کہہ دو. جب سے یہ علماء کی مخالفت شروع ہوئی علماء بڑھنے شروع ہو گئے. اس لیے کہ جس جانور کی قربانی ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے. کہ جی مولوی مال بڑا کھاتے ہیں. میں نے کہا جان بھی تو مولوی دیتے ہیں نا. خدا کی توحید کا مسئلہ ہو مولوی پہرے دار کھڑا ہے. حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو مولوی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو تو مولوی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. عظمت اہل بیت کا مسئلہ ہو تو مولوی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. عظمت مساجد کا مسئلہ ہو تو مولوی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. دینی مدارس کا مسئلہ ہو تو مولوی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو تو مولوی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. اس لیے کہ مولوی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب مولوی کے سامنے ختم آ جائے تو وہ ختم کر دیتا ہے. مولوی ختم نہیں ہونے کے لیے آئے. یہ قرآن والے رہیں گے. کہو قرآن والے. بولو یار قرآن والے رہیں گے. یہ تبلیغی جماعت والے بھی عجیب ہے یقین جانو. یہ کھینچ کے آدمی کے ان کے ساتھ بس میں آدمی بیٹھ جائے. بس میں بیٹھا نہیں بس گیا پھنس. ایسا لالچ دیتے ہیں لاہور کی بجائے رائے وینڈ. ادھر سے پٹھان آ جاتے ہیں کو کعوہ کو ٹافی. کتنے دیر کے لیے آیا؟ اسے کہا میں لاہور کے لیے آیا تھا. کہا نہیں جو یہاں ایک ٹافی کھاتا ہے چلہ لگاتا ہے. یقین جانو. اور کیسے یہ کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا. ایسے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں جیسے سارے بھائی بھائی ہیں. جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. یہ حق کا رستہ بتا رہے ہیں کہ قول جنت خریدتا ہے. یہ حق کا رستہ بتا رہے ہیں کہ قول جنت خریدتا ہے. بابے ایسی تبلیغ کرتے ہیں جو پشاور سے لاہور آیا وہ چلا گیا تشکیل پر چلے کے لیے. کیوں؟ انہوں نے کہہ دیا تھا چک بستر ہو تیار میاں تو مہینے لالے 4 میاں. اور تبلیغی جماعت والے ہو تو اسی تو سبحان اللہ کہو. چک بستر ہو تیار میاں تو مہینے لالے 4 میاں. تینوں بخشے رب غفار میاں. پڑھو لا الہ. آواز ہے لا الہ. میرے ذمہ ساتھیوں نے ذکر بھی لگایا تھا تو چلو ساتھ آ گیا تو کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آواز آئے لا. یا اللہ جو زور سے پڑھے موت کے وقت نصیب ہو جائے. لا کوئی زبان خالی نہ رہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ضرب لگائیے الا اللہ الا اللہ. پڑھئے لا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے. پڑھئے لا الہ
پنجرا بہت پرانا ہے اس پنچھی نے اڑ جانا ہے جا قبری ڈیرا لانا ہے پڑھیے لا الہ کوئی زبان خالی رہے 4 مرتبہ زور سے پڑھ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دینی مدارس کی برکات ہیں کہ مساجد آباد ہیں دینی مدارس کی برکات ہیں کہ لوگوں کی چہرے پہ داڑھی ہے دینی مدارس کی برکات ہیں کہ لوگوں کو حلال حرام کے مسائل آتے ہیں دینی مدارس کی برکات ہیں کہ لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں اذانیں ہو رہی ہیں اس لیے دوستو کفر چاہتا ہے کہ مدرسہ بند ہو جائے کفر چاہتا ہے کہ مساجد کو تالے لگ جائیں باطل چاہتا ہے کہ نوجوان نسل برباد ہو جائے طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوان خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے نہیں بیٹے ایسا نہ کرنا گمراہ ہو جاؤ گے قبر میں جاؤ گے تو بہت حالات خراب ہوں گے اہل حق کے ساتھ جڑے رہنا موحد لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ختم نبوت کے چوکیداروں کے ساتھ جڑے رہنا انشاءاللہ کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا